दिस इज द ईयर ऑफ सम न्यू ईरा, एक नया दौर का आगाज है कैंसेरियंस के लिए। मरकज़े निगाह बनेंगे कैंसेरियंस बाय देयर परफॉर्मेंसेस, बाय देयर प्लान्स एंड बाय देयर अथॉरिटीज। अगर बहारें बाहर आएं और आप कोई फैसला ना कर पाएं, कोई एक्स्ट्रा काम ना करें, अपनी सुस्ती और लापरवाही में मुलव्वस रहें, तो ये बहारें आपके किसी काम की नहीं। अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ मार्च के दूसरे हफ्ते में होने वाले एक बहुत बड़े अहम एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट के साथ। जुपिटर 12 साल के बाद आपके फर्स्ट एंगल पर इस वक्त रेट्रोग्रेड चल रहा है। रेट्रोग्रेशन से कोई ज़्यादा फ़ायदे नहीं हुआ करते, उल्टा सेहत में कुछ कमियाँ आती हैं, इख्तियारात को एंजॉय करना कम हो जाता है, प्लेजर्स भी कम होते हैं, स्ट्रगल बढ़ जाती है। लेकिन अब खुशखबरी मेरे पास ये है बाय वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स कि जुपिटर 11 मार्च को आपके फर्स्ट एंगल पर डायरेक्ट हो जाएगा। कुछ तो जर्नल प्रेडिक्शंस हैं, कुछ स्पेशल प्रेडिक्शंस हैं जो सिर्फ 2026 के लिए हैं। मैं इन सब पर एज प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर अपनी राय ऑन द बेस ऑफ रिसर्चेस आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। पहली बात तो ये है कि जुपिटर 12 साल के बाद आपके फर्स्ट एंगल पर से ट्रांजिट कर रहा है। पहले भी इसने डायरेक्ट ट्रांजिट किया, लेकिन फिर 5 महीने के लिए रेट्रोग्रेड हो गया। अब 11 मार्च को दोबारा डायरेक्ट होगा। एडवांटेजेस ये हैं कि जुपिटर आपकी सेहत को रिप्रेजेंट करता है। जुपिटर के जनरल एडवांटेजेस में हर ही चीज़ 40% एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स उगलने लगती है। आप ज़्यादा शार्प माइंड के साथ अपनी ज़िंदगी को डील करने लगते हैं। कैंसेरियन बिकम द प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्सनालिटी, मेल हो फीमेल हो या किसी भी हैसियत के कैंसेरियन हो, ज़्यादा प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। जब प्रॉब्लम ज़्यादा सॉल्व होने लगती हैं तो मुसीबतें भी कम होने लगती हैं, टेंशनें भी कम होने लगती हैं, ज़रूरतें पूरी होने लग जाती हैं एंड इंसान ग्रोथ मोड पर आ जाता है। इल्म ज़हानत में इजाफ़ा, विज़डम में इजाफ़ा, वर्थ में इजाफ़ा, फाइनेंस में इजाफ़ा, लव में इजाफ़ा, ये सब भी एक्सपेक्टेड है। बट दीज आर ऑल जनरल एडवांटेजेस। ये तो जब भी जुपिटर किसी पॉजिटिव एंगल पर जाएगा, जबकि अब जुपिटर कई सालों तक पॉजिटिव रहेगा। फर्स्ट एंगल पर इस साल है, अगले साल सेकंड एंगल पर होगा, उससे अगले साल थर्ड एंगल पर। ये 12-14 महीनों में एक दफ़ा अगला एंगल बदल ही देता है। उसमें 5 महीने रेट्रोग्रेड रहता है। जो रेट्रोग्रेशन सीज़न है वो स्लो रहता है, लेकिन बहरहाल जो 7-8 महीने पॉजिटिव मिलते हैं वो मेजर ग्रोथ के होते हैं। मैं जो जनरल एडवांटेजेस हैं उसका तो जिक्र सरसरी सा मैंने कर दिया, लेकिन मेरी रिसर्चेस के मुताबिक 2026 में कैंसेरियंस को स्पेशल एडवांटेजेस भी मिलेंगे। और वो स्पेशल एडवांटेजेस में से पहला एडवांटेज ये है कि पर्सनल मैनेजमेंट ऑफ द लाइफ, पर्सनल अट्रैक्शन ऑफ द लाइफ इंक्रीज़ करेगी। मरकज़े निगाह बनेंगे कैंसेरियंस बाय देयर परफॉर्मेंसेस, बाय देयर प्लान्स एंड बाय देयर अथॉरिटीज़। लोग आपको इग्नोर नहीं कर पाएंगे, ना आपकी बातों को, ना आपकी शख्सियत को। ये पहला एडवांटेज है जब आपकी शोहरत का बेस बनना शुरू होगा। इस बेस के इवज़ जैसे कोई पॉलिटिकल पर्सनालिटी है, जैसे कोई स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे कोई अदरवाइज़ सीनियर पोजीशंस पर हैं किसी भी इदारे में, तो 11 मार्च के बाद इनकी तरफ लोगों की तवज्जो, कैंसेरियन स्टेक होल्डर्स की तरफ लोगों की तवज्जो ज़्यादा रहेगी, इनकी बात को अहमियत मिलेगी। इससे यू बिकम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। ज़रूरत इस अमर की है कि अब आप भी अपने अंदाज़े गुफ्तगू को, अपनी प्लानिंग्स को प्रॉपरली होमवर्क के तहत प्रोसीड करके फिर जाकर प्रेजेंट करें। ये पहला एडवांटेज था। जो दूसरा एडवांटेज है वो है फ़िज़िकल वाइटैलिटी का इंक्रीज़ करना, जिस्मानी क़ुव्वत, जिस्मानी स्टेमिना, वर्क परफॉर्मेंसेस, ज़्यादा सोचने का टाइम, राइट डिसीजंस, डर के बग़ैर डिसीजन, एतमाद के साथ डिसीजंस, ये इम्प्रूव होंगे। और इस इम्प्रूवमेंट से एंग्ज़ाइटी, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, खौफ,
بزدلی، ان چیزوں کا بھی خاتمہ ہوگا. اور بہادر آدمی کے ساتھ لوگ جڑ ہی جایا کرتے ہیں، ان کی ٹیم بننا شروع ہو جاتی ہے. بزدل آدمی دوسروں کو بھی بزدل کر دیتا ہے. بٹ کامیاب آدمی وہی ہوتا ہے جس کے دل میں بہادری ہو، جس کے دماغ میں پلاننگ ہو، اور وہ پہل کرنے کی اٹینشن رکھتا ہو. سو یہ آپ کو میسر آئے گی. یو بیکم دا اسٹرائکر، یو بیکم دا کمپٹیٹر. حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے پہلا سٹیپ اب کینسیرین لیا کریں گے ان دیئر کمپٹیشنز. پھر تیسرا ایڈوانٹیج ہے میرج والے کینسیرینز جنہوں نے لائف پارٹنرشپ ڈیسیجنز ابھی لینے، جو شادی شدہ ہیں ان کی لائف پارٹنرشپ میں گروتھ آئے گی، اٹیچمنٹس آئیں گی، اسپرچول باؤنڈنگز آئیں گی، سول ایکسچینجز ہوں گی، ایک دوسرے کے درد کو سمجھ سکیں گے، ایک دوسرے کی بھلائی کے لیے اپنی جان لڑا دیں گے کینسیرینز. سو اس سال 11 مارچ کے بعد کینسیرینز کی سنسیئرٹی فار دیئر لو ونز اپنی پیک پر ہوگی. جن لوگوں کا واسطہ کینسیرین سے پڑے گا وہ دیکھیں گے کہ کینسیرینز اپنی کمٹمنٹ کو پورا کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہوں گے، چاہے وہ فائنینشیل ایفرٹس ہوں، چاہے وہ ٹائم دینا ہو، چاہے وہ اظہار محبت ہو، جذبات ہوں، سب کینسیرینز آر آن دیئر پیک. اور جن لوگوں نے ابھی شادی کرنا ہے ان کے لیے اپرچونیٹیز ہوں گی، وہ اظہار محبت کر سکیں گے، وہ کسی کو پرپوز کر سکیں گے. اگر کوئی کینسیرین خواتین ہیں تو وہ کسی کا پرپوزل ایکسیپٹ کریں گی. آفٹر 11 مارچ پرپوز کرنا یا پرپوزل ایکسیپٹ کرنا بائی رولز آف اسٹرالوجی اسٹرانگ ریزلٹس دے گا، اسٹرانگ باؤنڈنگ ہوگی، اور ریلیشن شپ سکسیسز کے چانسز ابو 90% ہے. آپس میں بے رغبتی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اٹیچمنٹ اسٹرانگ ہوگی، جو کہ فیوچر لائف کے لیے کافی پازیٹیو ہوتی ہے. چوتھا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ کی پبلک ریپوٹیشن، آپ کی پرفارمنسز، آپ کی اویلیبلٹی، آپ کی فرینڈلی پلاننگز، آپ کی ویلفیئر پلاننگز کی وجہ سے زیادہ ہو جائے گی. تو اسے سادہ لفظوں میں کہتے ہیں پبلک ریپوٹیشن انہینسمنٹ یا عزت افزائی. اس کا پانچواں فائدہ، دا میجر ایڈوانٹیج، کینسیرینز کے تمام وہ لیگل میٹرز جو اس وقت چل رہے ہیں، یا ایسے لیگل میٹرز جو 11 مارچ کے بعد ایکسپیکٹڈ ہیں کہ ان کے فیصلے ہوں گے، یا ایسے لیگل میٹرز جن میں آپ نے کسی سے اپنا حق لینا ہے اور مقدمہ یا قانون کا سہارا لینا ہے، وہ اب آپ کی فیور میں ہونے لگے گا. بے گناہ قیدی یا بے گناہ تہمت زدہ کینسیرینز آزاد ہو جائیں گے. چھٹا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ جو پچھلی کامیابیاں میں نے آپ کو 5 گنوائیں، ان کی کامیابیوں کا تسلسل جب مسلسل آپ کو ملے گا تو آپ کے اندر اعتماد کا اضافہ ہوگا. اس اعتماد کی فیور سے آپ اور زیادہ رسک لے سکیں گے، اور زیادہ مقابلہ کر سکیں گے، اور زیادہ ڈیلز بنا سکیں گے، اور زیادہ انیشیٹیوز لے سکیں گے، اور زیادہ عملی اقدامات کر سکیں گے، اور زیادہ بزی ہوں گے. اور یہ سب چیزیں آپ کو ایوریج سکسیسز سے نکال کر آئیڈیل سکسیس لیولز پر لے جائیں گی. سو دس از دا ایئر آف سم نیو ایرا، ایک نیا دور کا آغاز ہے کینسیرینز کے لیے، ڈیو ٹو دا سپورٹ آف جوپیٹر ان دا نالج، ان دا فزیکل اسٹرینتھ، ان دا ریلیشنز، ان دا اٹریکشنز اینڈ ان دا ریپوٹیشن. 7th ایڈوانٹیج یہ ہے کہ بیمار کینسیرین، یہ سب کینسیرینز کے لیے نہیں ہے، بیمار کینسیرین جو مسلز کی پرابلم میں تھے، جو سٹمک کی پرابلم میں تھے، جو سائیکولوجیکل پرابلمز میں تھے، یا کسی بھی ایسے آرگن کی پرابلم میں تھے جو لائف تھریٹننگ پیدا کرتا ہے، ان کی ریکوری فاسٹ ہو جائے گی، ان کی میڈیکیشن افیکٹو ہوگی، وہ زیادہ تیزی سے اپنے آپ کو روبائے صحت ہوتا ہوا دیکھیں گے. 8واں ایڈوانٹیج یہ ہے کہ کوئی بھی کینسیرین اگر اپنے پرسنل برانڈنگ کے لیے، ذات کو، یا اپنی پروڈکٹس کی برانڈنگ کے لیے جو بھی وہ مینوفیکچر کرتے ہیں، یا پھر برانڈ
اسٹیبلش کرنے کے لیے اگر اقدامات کرنا چاہتے ہیں تو دس از دا رائٹ ٹائم. یہ آپ کی سیلف آئیڈینٹی، برانڈ آئیڈینٹی یا پھر آپ کی برانڈ اسٹیبلشمنٹ کے لیے موضوع ثابت ہوگا. یہ بھی آپ کے لیے ایک نئی طرز کا سورس آف انکم پیدا کرے گا جو آپ کی صلاحیتوں کے علاوہ آپ کی خوش بختی پر مبنی ہوگا. صلاحیتیں پلس خوش بختی پلس گولڈن ٹائم از ایکول ٹو برانڈ اسٹیبلشمنٹ. آپ کے لیے 9th ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ زیادہ اچھے فیصلے کریں گے ایز اے لیڈر، ایز اے کیپٹن، ایز اے گڈ مینیجر. تو آپ کے فیصلے ایکسیپٹیبل ہوں گے، قابل عمل ہوں گے اینڈ منافع بخش ہوں گے. آپ کے لیے 10واں ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ کے اسپرچول فیتھ، اسپرچول بلیوز آفٹر یور ڈیپ تھنکنگ، آزمائش کے بعد آپ فکس کر لیں گے. اب آپ اپنی اسپرچول بلیونگ، اسلامک بلیونگ یا جو اسپرچول فیتھ ہوتا ہے اس میں زگ زیگ نہیں گھومیں گے. سوشل میڈیا پر ہر آدمی اب اپنی طرز کے اسپرچول فیتھ یا اسپرچول ایکسپلینیشنز یا اسلامک ایکسپلینیشنز دے رہا ہوتا ہے، جس سے کچے اعتماد کے، کچے ایمان کے لوگ تھوڑا ڈائیورٹ ہونے لگتے ہیں. ایمان کا تقاضا ہے کہ چیزوں کو، رولز کو، اسلامیات کو یا تو مانو یا تو چھوڑو، اس کے بیچ کا راستہ نہیں ہوتا. تو اب آپ اپنے تجربات سے اپنے مائنڈ کو اور اپنی اسپرٹ کو یہ میسیج دے پائیں گے کہ رائٹ کیا ہے اینڈ رانگ کیا ہے، اینڈ دین پھر آپ اس پر گامزن رہیں گے اگلے کئی سالوں تک، جب تک آپ اسے خود خراب نہ کریں اپنی گناہوں والی زندگی سے. ادروائز اس سیزن میں میسر آنے والی برکتیں آپ کے دل میں روحانی اطمینان پیدا کریں گی. آپ کے لیے 11واں ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ کی جو فزیکل اسٹرینتھ میں آپ کی اپنی بری عادتوں، بیڈ لائف اسٹائل، بیڈ ایٹنگ اسٹائل، بیڈ سلیپنگ اسٹائل یا ادروائز جو بھی کچھ ڈرگز اینڈ یہ وہ چیزیں لوگ استعمال کرتے ہیں، اس کی وجہ سے جو باڈی میں کمزوری آ گئی ہوتی ہے، اسے ہم سیلف ڈسٹرکشنز کہتے ہیں، ان کا بھی ازالہ ہو پائے گا اینڈ آپ کے اندر خود ہی یہ چٹکیاں، یہ کسک، یہ تڑپ، یہ گریڈ پیدا ہوگی کہ اس کے علاوہ ہی مجھے زندگی گزارنی چاہیے. پھر آپ کے لیے 12واں ایڈوانٹیج یہ ہے، یو بیکم انصاف پسند. آپ کا وزڈم بڑھے گا. آپ اپنے لیول کے لوگوں کے ساتھ بھی، آپ اپنے بڑے لوگوں کے ساتھ بھی، آپ اپنے سے چھوٹے یا کمزور لوگوں کے ساتھ بھی انصاف پسندی سے فیصلہ کریں گے، اور یہ انصاف پسندی بھی آپ کی روحانی ترقی کی وجہ بنے گی، عزت افزائی کی وجہ بنے گی. یہ وہ تیسرا سٹیپ ہے جہاں پر عزت کے بڑھنے کے چانسز زیادہ ہیں. آپ کے جو شارٹ ٹرم ٹریولنگ تھی وہ لانگ ٹرم ٹریولنگ میں بدلے گی. سو آپ کے شارٹ ٹرم پلانٹس یا شارٹ لیول بزنسز، انٹرنیشنل لیول، اوورسیز لیول، ایک سے زیادہ جگہوں پر شروع ہونا یا پھر لیول آف بزنس انکریز کرنا، یہ بھی ممکن ہوگا. اینڈ اس کا آخری ایڈوانٹیج یہ ہے کہ دا باٹم لائن، یور میجر changes of life is expected after 11th of March. میجر لائف چینجز کو وہی کینسیرینز گریب کر سکیں گے جو وقت کی اہمیت کو جانتے ہوئے تیز، با اثر، با اعتماد، ایکوریٹ ڈیسیجنز لیں گے. اگر بہاریں باہر آئیں اور آپ کوئی فیصلہ نہ کر پائیں، کوئی ایکسٹرا کام نہ کریں، اپنی سستی اور لاپرواہی میں ملوث رہیں، تو یہ بہاریں آپ کے کسی کام کی نہیں. آپ اس کا مظاہرہ روز دیکھتے ہیں. دن طلوع ہوتا ہے، اگر آپ سوئے رہیں، اگر آپ بیمار کنڈیشن میں ہوں تو دن کا طلوع ہونا آپ کے لیے کسی کام کا نہیں، وہ اسی طرح ضائع ہو جاتا ہے. اسی طرح جوپیٹر کے ڈائریکٹ ہونے سے جو 7 مہینے آپ کو اچھے ملے، اس کا تقاضا یہ ہے، اس کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ آپ اپنے اندر چینجز لائیں، اپنے ویژنز کو براڈ کریں، اپنے ریسورسز کو صحیح سمت میں استعمال کریں. یو بیکم دا سینٹر آف اٹریکشن، یو بیکم وائز، یو بیکم اٹریکٹیو. سو یہ سب چیزیں آپ کو پے بیک کریں گی. کینسیرینز کے اندر موڈ سوئنگز کی ایک بیماری ہوتی ہے، ایک ویکنیس ہوتی ہے. کینسیرین زیادہ ایموشنل ہوتے ہیں، دوسروں سے زیادہ ڈیمانڈ کرتے ہیں.
آپ کو دوسروں سے زیادہ ڈیمانڈ کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کا اپنا ہی ٹیلنٹ انف ہے آپ کو کامیاب کرنے کے لیے. یو آر ان ٹاپ 3 ان دا سولر سسٹم بائی یور اسکل پیکیج. جو کچھ سیکٹرز میں کمیاں رہیں ان کو آپ روبی پہن کے کور کر سکتے ہیں، انہیں آپ سورہ شمس کی تلاوت کر کے کور کر سکتے ہیں. اگر آپ نے یہ 2 ریمیڈیز پرفارم کی ہوئی ہیں اینڈ چیزیں پھر بھی ٹھیک نہیں ہو رہی تو پھر پرسنل کیلکولیشن از دا رائٹ سولوشن. جب آپ کو یہ پتہ چل سکے کہ آپ کیا غلطی کر رہے ہیں، پرسنل کیلکولیشن سے یہ پتہ لگ جاتا ہے. اس کے لیے یہ نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں، پرسنل کیلکولیشنز کے لیے آپ میسج کر کے اپنے لیے ٹائم لے سکتے ہیں. بٹ وہ فری فورم نہیں ہے کینسیرینز، ہوپ فلی آپ انڈرسٹینڈ کریں گے. اگلے ہفتے اگلے ٹاپک تک کے لیے اب مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. کینسیرینز، آپ لوگوں کی سبسکرپشن ہماری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے. اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ نے کے پاس.